خصلت دوسری نصیحت کیا ہے؟ سنجیدگی اور مذاق کی صورت میں جھوٹ سے بچے، کیونکہ جب وہ جھوٹ سے بچے گا اپنی ذات سے اسے پکا کر لے گا، اس کی عادت بن جائے گی، جھوٹ نہیں بولتا، اس کی زبان اس کی عادی ہو جائے گی، رب تعالیٰ پھر اس کے سینے کو کھول دے گا، اس کی وجہ سے اس کے علم کو صفائی عطا فرمائے گا۔ کالے حروف تو سب نے پڑھے ہیں، لیکن یہ کالے حروف پڑھ کے دل میں روشنی کسی کسی کے پیدا ہوتی ہے تو یہ کالے حروف ہی، بزرگ جو سمجھانے والے ہیں وہ ایسے ہی سمجھاتے ہیں، ہمیں ایسے ہی سمجھایا گیا کہ یہ ہیں تو کالے حروف، اگر ان حرفوں پہ رہیں تو سیاہی نے تو سیاہی پیدا کرنی ہوتی ہے، لیکن نور تب پیدا ہوتا ہے جب اس کا اثر دل میں ہوتا ہے، اور وہ اثر تبھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کچھ پڑھے اس پر عمل بھی کرے، اپنے آپ کو اس کے مطابق بھی کرے۔ تو آپ فرماتے ہیں اس کے علم کو صفائی ملے گی، مطلب کیا ہوا کہ سارے علم والے صفائی والے نہیں ہیں، ڈگریوں والے صفائی والے نہیں ہیں، زیادہ علم آ جانا صفائی ستھرائی پاکیزگی کی نشانی نہیں ہے، عمل جو ہے وہ پاکیزگی کی نشانی ہے، اور گویا کہ وہ جھوٹ کو جانتا ہی نہیں ہے، اور جب وہ اپنے غیر سے جھوٹ سنے گا تو معیوب سمجھے گا، غصہ آئے گا اس کو، غلطی اور اس کو عیب سمجھے گا کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، اور اس پر اپنے دل ہی دل میں اسے آر دلائے گا۔ وہ چھوٹا سا واقعہ بھی کل ایک شخص مجھے بتا رہا تھا، گفتگو ہو رہی تھی جاپان کے حوالے سے کہ وہاں کے لوگوں کے اخلاقیات، اخلاقی لحاظ سے ان کی اسکولوں میں اداروں میں کیسی تربیت کی جاتی ہے، تو وہ شخص ایک پاس بیٹھا تھا، وہ کہتا مجھے میرے دوست نے بتایا وہ جاپان ہوتا ہے، اس نے کسی بندے سے پیسے لینے تھے، اب اس کی کمپنی میں اس کے آفس میں وہ گیا اور جا کر اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی وہ تو پاکستان گئے ہوئے ہیں چھٹی پر۔ میں نے کہا، وہ جو ریسیپشن پر وہ لڑکی بیٹھی تھی جاپانی، میں نے اس کو کہا کہ آپ ان سے رابطہ کریں، رابطہ کر کے مجھے جواب دیں، پیسے ابھی مل جائیں گے، کب ملیں گے، جو بھی ان کا رسپانس ہو مجھے بتائیں۔ کہتے اس لڑکی نے رابطہ کیا تو آگے سے مالک نے اٹھایا جو پاکستان میں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ اندازہ کریں آپ، بات وہی ہے کہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں، ایمان ہمارا ہے، لیکن وہ دل میں نہیں ہے، زبان پر ہی ہے۔ کہتے اس مالک نے اپنی اس ملازمہ اس جاپانی لڑکی کو آگے سے جواب دیا کہ آپ اس کو جواب یہ دو کہ میرا سر کے ساتھ رابطہ نہیں ہوا، جب رابطہ ہوگا میں آپ کو بتا دوں گی۔ کہتے جب اس نے فون رکھا اس لڑکی نے مجھے یہ کہا کہ میرا ان سے رابطہ ہوا ہے، انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ اس کو بتانا کہ میرا تم سے رابطہ ہی نہیں ہوا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ جواب دیا ہے، جو جھوٹ انہوں نے بولا ہے میں نہیں بول سکتی، ہمیں سکھایا ہی نہیں کیا۔ تو کہتے میں نے اس کو کہا کہ اس طرح اگر اس کو پتہ چلے، میں ابھی اس کو کال کر کے کہوں کہ یار کیسا بندہ ہے تو ویسے مجھے کوئی جواب دے دیتا، تم نے آگے سے یہ جھوٹ بولا کہ اس کو کہو کہ اس کے ساتھ رابطہ ہی نہیں ہوا، وہ تو تمہیں نوکری سے نکال دے گا۔ تو کہتے اس جاپانی اس لڑکی نے، غیر مسلم نے، اس نے یہ کہا کہ وہ نوکری سے نکالتا ہے نکال دے، ہمیں جھوٹ سکھایا ہی نہیں گیا۔ یہ وہ چیز تھی جس کی وجہ سے ہم بچوں کو پڑھاتے تھے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ بچپن میں پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، ماں نے لباس کے اندر وہ 40 دینار سیے ہوئے ہیں، سونے کے سکے، ڈاکو آ کر پوچھتا ہے تیرے پاس کچھ ہے؟ تو بار بار کہتے ہیں میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں، ہم چھپا کے کہتے ہیں بھئی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ڈاکو نے تلاشی لی 2 بار 3 بار، اس نے کہا جھوٹ بولتے ہو، آپ نے فرمایا جھوٹ ہی تو نہیں بول رہا، میری ماں نے جھوٹ سکھایا ہی نہیں ہے، ماں نے کہا جب بھی بولنا ہے سچ بولنا ہے۔ اب اس سچ کی برکت کیا حاصل ہوئی، وہ سارے ڈاکو اکٹھا ہو کے کہنے لگے اس بچے کو ماں نے نصیحت کی ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، ہمیں تو ہمارے رب نے کتنی نصیحتیں کی، ان سب نے توبہ کی آپ کے ہاتھ پر کہ ہم سے تو ایمان میں یہ بچہ آگے ہے۔ یہ وہ ایمان تھا، یہ ان بزرگوں کی تربیتیں تھیں، آج جو رب نے ان کو اتنا مقام عطا کیا، کبھی بغداد گئے ہی نہیں، کبھی ہم میں سے کوئی ہوگا شاید کو جو عراق گیا ہوگا، وہ بغداد میں وہ اللہ والا آج سے کتنے 100 سال پہلے گزر گیا،
آج بھی اس کا اگر نام اس جگہ پر لیا جا رہا ہے تو وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا، وہ ایمان والے تھے۔ اگر وہ نام کے پیر ہوتے اور اس وقت صرف اپنی شہرت کے لیے لگے ہوتے تو آج ان کا تذکرہ اس دنیا میں نہ ہو رہا ہوتا۔